سے قرآن پڑھو رے، پڑھاتے جاؤ۔ آج ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی قابل دوست جناب حضرت علامہ عارف چشتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، شکر ہے ماشاء اللہ آپ کا۔ ماشاء اللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت پر اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت پر جو ہے وہ ہمارا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ پروگرام ہے، تو ہم اپنے جو ہے وہ سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا ذوق جو ہے وہ اپنے اندر بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو اسی حوالے سے جو ہے الحمدللہ یہ نشست ہم نے رکھی ہے۔ تو علامہ صاحب سب سے پہلے میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ آپ مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی فضیلت پر کوئی آیہ مبارکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ارشاد فرمائیے گا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا عظیم کلام ہے، کلام الہی ہے، اور رب کائنات کی عظیم صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب اور خزانہ قدرت کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بے شک، جو رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور قلب اطہر کے توسل سے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ رب کائنات کی عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ نے ایک عظیم کتاب اس امت کو عطا فرمائی ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا عظیم بنایا ہے، اتنا عظیم بنایا ہے، جو اس کے قدر جس قدر قریب ہوتا ہے، اس کے علوم سے فیضیاب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے مراتب اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کے بارے میں، ویسے تو یہ قرآن مجید صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا، بالکل اس بالکل کے بالکل جو احکامات ہیں ان کو بجا لانا، جی، یہ امت کی انتہائی خوش نصیبی ہے۔ اگر یہ امت اس کو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے عظیم فضلوں میں سے، اپنے عظیم خزانوں سے امت محمدیہ کو بہت برکات عطا فرمائے گا۔ اس بے لیے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، کیا بات اور بہت ساری قوموں کو اس کی وجہ سے گرا دے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ جو قومیں قرآن مجید کے قریب ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا، اور جو اس قرآن پاک کو چھوڑ دیں گے یا اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے یا ان کے احکامات کو ترک کر دیں گے تو پھر وہ زوال پذیر ہو جائیں گے، اللہ ان کو ذلتوں اور پستیوں کی طرف دھکیل دے گا۔ اسی لیے مرد قلندر نے کہا تھا، وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ اللہ یہ تارک وہی ہے، یعنی تے الف رے کاف والا، یعنی ترک کرنے والا، کہ جی ہم نے جی قرآن جی، کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتر میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک جو لوگ کلام مقدس کی تلاوت فرماتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، لیوفیہم اجورہم، اللہ اس کا جو اجر دے گا وہ بھرپور دے گا۔ اور پھر یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک جو چیز عطا فرماتا ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے
آگے اسی کے ساتھ متصل فرمایا لیوفیہم اجورہم، ایک تو یہ ہے کہ پورا کا پورا اجر دے گا، بھرپور دے گا، لیکن اللہ نے یہاں پر موقوف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ اپنے فضل سے اس کو اور بھی بڑھا دے گا۔ کیا کہنے ماشاءاللہ۔ یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اجر، تلاوت کے فوائد اور نماز قائم کرنے کے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے۔ پھر جو اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے اپنی صفت کو، انہو غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے۔ یعنی کہ کلام مقدس یہ صرف تلاوت کرنے کی برکات یہ نہیں ہے کہ ہمیں نیکیاں ملیں گی، بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا۔ نماز کی برکات بھی یہی ہیں، مال خرچ کرنے کی بھی برکات یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی شان غفوریت سے ہماری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بڑی قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے یہ اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہ اس آیت کے ہی مصداق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے وہ چھپا کر بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو ہے وہ اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ دیجیے گا کہ اعلانیہ اور چھپا کر، اور مطلب یہ کہ چھپا کر کریں تو پھر نیت کیا ہو، کس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اعلانیہ کریں تو پھر ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے متعلق ذرا روشنی فرمائیں۔ دیکھیں، مومن کا کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ بالکل بالکل۔ جب وہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کو بہت ساری چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اگر امت کی اصلاح ہے، امت کو ترغیب دینا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اعلانیہ کریں تاکہ ان کی بھی رغبت بڑھے۔ بالکل بالکل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو عمل قابل رشک ہیں، یعنی کہ ہر کسی چیز پر رشک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی نے اچھا لباس پہنا ہے تو اس پہ رشک نہیں کیا جائے گا، کسی کے پاس مال و دولت ہے اس پہ رشک نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو، دو چیزیں ایسی ہیں جن پر رشک کیا کرو۔ ٹھیک ہے، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ نے جس کو دولت عطا کی اور وہ صبح شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اکبر، تو کیا اس پر رشک کرو کہ اللہ اگر تو ہمیں یہ خزانے عطا کر دیتا تو ہم بھی اس سے بڑھ کر تیری راہ میں خرچ کرتے۔ اللہ اللہ۔ اور دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی اور وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے تو رشک کرو کہ اللہ تو ہمیں یہ دولت عطا کر دیتا تو ہم بھی تیرے قرآن کی تلاوت کرتے، ہم صبح بھی پڑھتے، شام بھی پڑھتے، اٹھتے بھی پڑھتے، چلتے بھی پڑھتے۔ اگر یہ عمل ہے لوگوں کو ترغیب دینے کا، آپ اعلانیہ کریں، پھر اعلانیہ کریں۔ ہاں، اگر کہیں ریاکاری کا خیال آتا ہے، یہ جو ہمارا نفس ہے یہ ہمیں اپنا برائی کی طرف اور خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، اور دنیا کے سامنے اچھا بننے کے لیے کبھی کبھی مائل کرتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، اور تاکہ اللہ کے لیے جب ہو جاؤ گے پھر اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا، اور پھر اللہ اس کو قبول فرمائے گا، جس سے ہمیں دارین کی سعادتیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے وہ آپ نے فضیلت اور قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ گفتگو کی اور بتایا قرآن کی روشنی میں نا۔ اب میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اگر آپ ہمارے سننے والوں کو حدیث مبارکہ بھی کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ مزید جو ہے وہ انہیں ترغیب حاصل ہو جائے اس حوالے سے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، اور اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا جو تعارف بیان فرمایا ہے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات، اللہ کی ربوبیت کی، اس کی وحدانیت کی، اس کی دلیل بن کر آئے ہیں، اور اس کے ساتھ فرمایا نورا مبینہ، اللہ نے صرف اپنے محبوب کو نہیں بھیجا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اپنے محبوب پر یہ نور مبین یعنی قرآن کی صورت میں ایک نور بھی، اور وہ بھی واضح اللہ نے اتارا ہے۔ یہ قرآن نور ہے اور یہ فضیلتوں والا ہے،
اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہو جائیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اور میری امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور پھر اس کی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ کیا اور کہیں؟ ایک اور مقام پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھو، ٹھیک ہے، قرآن مجید پر غور کرو، عمل کی ترغیب کرو۔ جب تم قرآن سے محبت جوڑ لو گے نا، تمہاری ترغیبات میں، تمہاری محبتوں میں قرآن کی دولت ہوگی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جیسے تم نے قرآن سے تعلق جوڑا ہوگا تو یہ تمہیں ڈھونڈے گا، کیا اور کہیں؟ پھر کیا کرے گا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے جو قرآن کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈ کر اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور کہے گا میرا مالک یہ مجھے دنیا میں نہیں چھوڑتے تھے، اب ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہماری سفارش کو ان کے حق میں قبول فرما، اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی ہیں تو ان کو معاف کر دے اور اس کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا کہنا ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم دیگر جو مشاغل ہیں ان کی طرف تو ہماری توجہ بہت زیادہ رہتی ہے نا۔ شادی میں اگر جانا ہو تو اس کا بہت اہتمام کر رہے، کئی دنوں پہلے سے اہتمام کر رہے، اچھا پھر وہ شادی میں پھر وہ خرافات ہیں، سارے معاملات ہیں، اس دنیاوی عمل کے لیے تو ہم جو ہے وہ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، اور جو ہے نا مطلب ہر دنیاوی کام میں جو ہے نا وہ ہمارا دل لگا ہوا ہے، اور جب قرآن پاک کی طرف ہم اپنی طبیعت کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ بس بھائی کیا کریں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی بہت وقت ہے۔ تو یہ غالباً میں کہوں گا کہ یہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا دل جو ہے نا وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ دنیا کی محبت میں لگا دیا ہے، اور یہ دل کی میل کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ دلالت کرتی ہے، تو مطلب یہ ایسا کہہ دیں کہ دل کو زنگ جیسے کہ لگ گیا نا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ہم اپنے اس دل کے میل کو، اس دل کے زنگ کی صفائی کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ آپ ارشاد فرمائیے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں ہم دنیا کی طرف اتنے راغب ہو گئے ہیں، اتنے راغب ہو گئے ہیں، ہمیں دنیاوی مشاغل کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ صحیح، جب ہم اپنا دل و دماغ اس دولت کو، دنیا کو، دنیا کے معاملات کو کہ ہمارا یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے، دے دیں گے، تو پھر انسان کا جو طبیعت ہے وہ پھر اسی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ صحیح، جب ہم دنیا کے معاملات کرتے رہتے ہیں، ان میں ہم نہ اچھائی کو، نہ برائی کو، نہ کسی ٹھیک چیز ہے، کو دیکھتے ہیں، تو پھر یہ جو دل ہے اس پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے جیسے یہ دلوں پہ زنگ لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے ایک دھبا لگتا ہے، پھر انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو دھو دیتا ہے، پھر اپنی معرفت وہ رحمت عطا فرما دیتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر اس پر توجہ نہ جائے پھر دنیا کی طرف ہو، پھر ہم اور غلطیاں کرتے ہیں، پھر اور دبا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ دلوں پہ ایسا زنگ لگ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اب دل ہے، اب دلوں تک تو ہاتھ بھی نہیں پہنچتا، ٹھیک، دلوں تک تو ڈاکٹروں کی رسائی بھی نہیں ہے، ٹھیک بیٹری ہے، لگا دیتے ہیں لیکن اس کا زنگ نہیں چھڑا سکتے، ہاں، اگر نسیں بند ہو گئی ہیں وہ تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو زنگ لگا ہوا ہے وہ تو نہیں جا سکتا۔ ہاں، تو یہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ ٹھیک، اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سوال فرمایا تو یہی فرمایا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اللہ ایسا رسول بھیج صحیح، جو تیری کتاب کی بھی تعلیم دے، حکمت اور دانائی بھی سکھائے، اور یہ جو دلوں کا زنگ ہے اس کو دور کرے۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جو دولت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ صحیح، نبی بالکل کریم ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم ہو جاتی ہے، جہاں حکیموں کی طب
लाजवाब हो जी। जाती है, वहाँ से अल्लाह का कलाम काम करता है। सही। इसकी तिलावत करो, इसकी तरफ राग़िब हो जाओ। ठीक अच्छा, है। जब हमारे दिलों पे तो जंग लगा हुआ है, अब हम चाहते हैं कि इसका इलाज हो, तो फिर हमें माइल होना पड़ेगा, कुरान की ठीक तरफ है। आना पड़ेगा। सही। जब हम कुरान की तरफ आएंगे तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ का जंग धोने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो होती है, और ठीक दिलों है। का जंग दूर करने के लिए अल्लाह का कुरान है। इसकी सुभान तिलावत अल्लाह। करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दिलों के जंग को दूर फरमा क्या देगा। कहना, क्या कहना, क्या कहना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो अलावा साहब हमारे साथ जो है वो एक नात ख़्वाह मौजूद है, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ने से कबल जो है मैं हमारे नात ख़्वाह को एक कलाम पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा। बात उन पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं। उनकी रहमत की आस है वरना, उनकी रहमत की आस है वरना, फिक्रे इसिया झंझोड़ देते हैं, फिक्रे इसिया झंझोड़ देते हैं। और हाथ कुदरत के उनके दुश्मन को, हाथ कुदरत के उनके दुश्मन को तोड़ देते, मरोड़ देते हैं, तोड़ देते, मरोड़ देते हैं, तोड़ देते, मरोड़ देते हैं। और क्या ताल्लुक खुदा से है उनका, क्या ताल्लुक खुदा से है उनका, उनसे रिश्ता जो तोड़ देते हैं, उनसे रिश्ता जो तोड़ देते हैं। और उनके जूदो अता का क्या कहना, उनके जूदो अता का क्या कहना, लाख देते करोड़ देते हैं, लाख देते करोड़ देते हैं, लाख देते करोड़ देते हैं। और वो नजर जिस तरफ नहीं आते, वो नजर जिस तरफ नहीं आते, हम वो रास्ता ही छोड़ देते
دیتے ہیں ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی بدلیاں آسیوں پہ رحمت کی میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں میرے آقا نچوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں وہ جدھر رخ کو موڑ دیتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا ایک جگہ میں بات کر رہا تھا تو وہ میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب تک قرآن پاک کی تلاوت کی جائے کہ جب تک جو ہے وہ دل چاہ رہا ہو تو مطلب یہ کہ اب ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا تو اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ قرآن پاک کھولتے ہی نہیں اور اگر دل چاہ بھی جائے کبھی کھولنے کا تو بس تھوڑا سا پڑھ کر جیسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ مطلب دل ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم فوراً سے جو ہے نا تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مطلب ہم تو دنیاوی مشاغل میں اتنا مبتلا ہے تو دل تو نہیں چاہے گا ہے نا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ مطلب کیا کرنا چاہیے مطلب اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال فرمایا آپ نے حضرت سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں دنیا داری کے لیے نہیں ہے اللہ کی بندگی کے لیے آئے ہیں اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور ہمیں اس کو آخرت کو مد نظر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جب ہماری سوچ اس طرف جائے گی تو قرآن پاک کی اور دیگر امور صالحہ کی ہمارے دلوں میں الفت اور محبت بڑھے گی ٹھیک ہے اور یہ اس بات صحیح ہے کہ جب تک قرآن مجید کوئی عام کتاب تو ہے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے صحیح ہے اس کی طرف اپنے دل کو راغب کرنا چاہیے ٹھیک اور ہے جب تلاوت کرنے بیٹھیں تو فرضی نہیں ہونی چاہیے ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کریں ٹھیک ہے محبت الہی میں کریں صحیح تو جب وہ کریں گے تو دل کی محبت اور بڑھ جائے گی اور ٹھیک ہے جب دل کی محبت بڑھ جائے اور انسان ہے ہم کمزور بھی ہیں اور ہاں جب تلاوت کرتے ہیں اگر ہم تھک جائیں ہاں تو پھر تلاوت کو ختم کر دینا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمارے پاس عذر ہی نہ ہو کہ بس قرآن پڑھنے بیٹھے ہمارا دل ہی نہیں کر رہا تو ہم کھڑے ہو گئے ٹھیک نہیں ہے ہمیں تلاوت کرنی ہے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو اس وقت تک پڑھو جب تک تمہارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو صحیح اور جب تمہارا دل اچاٹ ہونے لگے تھکاوٹ محسوس کرنے لگو محبت ختم ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کھڑے ہو جاؤ یعنی تلاوت کلام پاک ٹھیک کو ہے روک دو ہاں محبت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اور محبت کے ساتھ اگر ہم
چند آیات قرآنی کو تلاوت کریں گے تو وہ انشاءاللہ ہمارے لیے باعث اجر بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، باعث ثواب بھی ہوں گی اور باعث نجات بھی بنے گی۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ بس یہ آج کا پروگرام کا یہ آج ہمارا آخری سوال ہے۔ اچھا، ہمارے جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان تک ثواب کا ایصال جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ثواب کو پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کنواں کھدوا دیا اور ایصال ثواب کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک میں سے، قرآن پاک کی آیات میں سے، صورتوں میں سے کون سا ایسا حصہ ہے کہ جس کو ہم اپنا معمول بنا لیں اور یہ کہ ایصال ثواب ان آیات کے ذریعے سے کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارا تعلق ہے، ربط ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم اس ٹھیک ہے، دنیا میں نہ آتے، ہمارے صحیح، ماں باپ کے والدین نہ ہوتے تو ٹھیک، وہ ہمارے والدین دنیا میں نہ آتے۔ تو اللہ نے ٹھیک ہے، یہ ربط رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو ہمارے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ان کا حق ہے، ان ٹھیک، کا حق یہی ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ٹھیک، ٹھیک، صحیح، اب ایصال ثواب کے لیے بہت ساری روایات ہیں۔ میرے نبی ہوں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے خود رخصت ہوتا ہے، ہوں، اس کے اپنے عمل کی کتاب تو بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے عمل ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بذات خود جو صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، اب اللہ کی مخلوق اس سے جب تک فائدہ اٹھاتی رہے گی تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے کیا گا۔ کہنے، کیا کہنے، اور ماشاءاللہ، ایک جو اچھی تعلیم اس نے کسی کو دے دی ہے، نافع تعلیم، جیسا کہ ہمارے اساتذہ جو حیات ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جو اس ٹھیک ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آج جو کچھ بھی ہے یہ ان کی محنتوں کے ثمرات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو اچھی تعلیم دیتا ہے، نافع علم اس تک پہنچاتا ہے، تو جب تک یہ علم چلتا رہے گا ٹھیک تو ہے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ کیا کہنے، اور کیا کہنے، تیسری بات جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ جو اولاد ہوگی، نیک اولاد ہوگی، وہ والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گی، تو یہ اولاد صالحہ بھی ان کے لیے آخرت کی نیکیوں کا باعث، ان کے اعمال صالحہ میں بڑھوتی کا باعث، اور ان کے لیے بخشش و مغفرت اور درجات بلندی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح ہے، بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جن کا صحیح ہے، ذکر آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ایصال ثواب وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کو پورا ایک قرآن پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ سبحان تو اللہ، اتنا آسان عمل ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی کنواں کھدواتے ہیں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر امور وہ کرتے ہیں تو اس پہ مال و دولت خرچ کرنی پڑتی ہے۔ صحیح ہے، تو یہ ایک ایسے چیز ہے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، جس پر خرچ نہیں آتا، امیر غریب چھوٹا بڑا اس کو آسانی کے ساتھ کر بالکل سکتا ہے۔ بالکل، اور ایک اور روایت میں بھی ہے، اب سورۃ اخلاص ویسے تو چھوٹی سی ایک سورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑی برکتوں والی ہے، بڑی عظیم ہے۔ حضرت ایفا بن عبد القلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت سارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ اللہ ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان ٹھیک کے ہے، درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، صحیح، ان کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہم، تو میرے آقا سے انہوں نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سورۃ البقرہ بڑی ہے، ٹھیک، سورۃ آل عمران بڑی ہے۔ میرے نبی صحیح ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرآن کی سب سے بڑی صورت صورت اخلاص ہے. اللہ، سورہ اخلاص. صورت اخلاص. اچھا. اب آپ دیکھیے گا 4 آیتوں کی صورت وہ سب سے بڑی صورت کیسے قرار پائی؟ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کے اندر اخلاص ہے، ٹھیک ہے. ایک اس کے اندر توحید ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ میرے رب کریم کی عظیم جو صفات ہیں، جو بڑی عظیم ترین صفات ہیں، ان کا ذکر اللہ نے صورت اخلاص میں فرمایا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس قوت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی صورت بنی ہے. اور پھر ثواب کے اعتبار سے 3 دفعہ کوئی پڑھے تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے. صحیح. اور صرف بات اتنی بھی نہیں ہے، ایک اور روایت میں ہے ایک صحابی نماز میں صورت اخلاص کی تلاوت فرماتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ یہ نماز میں صورت اخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ آپ صورت اخلاص کی تلاوت کیوں فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے اس صورت سے محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے محبت ہے تو تجھے جنت میں لے جانے کے لیے یہی ایک صورت کافی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ قرآن کی برکات ہیں، یہ قرآن بڑا عظیم ہے. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد. اچھا، بڑی صورت کے بارے میں اور اسی طرح کیونکہ یہ روایت تھوڑی سی اور آگے بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی برکات سے ہم مستفیض ہوں. بالکل بالکل بالکل. اور ہمارے سننے والے بھی مستفیض ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، سب سے بڑی صورت جو ہے نا وہ تو ہے. ٹھیک ہے. تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ صحیح. اب پھر وہی والی بات ہے، تو صورت آل عمران کی وہ آیت نہیں بیان کی گئی جو اپنا ہمارے لین دین کی کتابت کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کو کیونکہ وہ بڑی آیت ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے بڑی آیت کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کی برکات یہ ہیں کہ آج ہم نے وہی قرآن کی طرف توجہ چھوڑ دی، اہتمام کرنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت، یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اگر آپ رات کو دروازہ بند کرتے ہیں اس کو پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کے گھر کی، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی حفاظت کے لیے یہ صرف ایک آیت کافی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاء اللہ. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، روایت یاد ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی ڈیوٹی لگائی تو وہ شیطان آتا رہا، پکڑا جاتا رہا. المختصر عرض کر رہا ہوں، تو اس نے آخر میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو تجھے پکڑ کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں لے کے ہی جاؤں گا. تو انہوں نے کہا میں آپ کو ایک اچھی بات نہ بتلاؤں. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا اگر کوئی اچھی بات ہوگی، کوئی نافع بات ہوگی تو پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جس مقام پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو وہاں شیطان بھی نہیں آتا. اللہ، کیا کہنے. تو آپ کو یہ بات بڑی اچھی لگی اچھا کہ ہماری حفاظت ہو گئی شیطان سے، تو ایک سبب مل گیا تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو مسکرائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہاں چور کا حال سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس کو میں نے پکڑا تو تھا، آپ کی پاک بارگاہ میں لے آتا، لیکن اس نے مجھے ایک بات بتلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی بات بتلائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے بتلایا کہ جس مقام پر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو وہاں شیطان نہیں آتا، تو شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا وہ تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کہہ گیا ہے. تو اس قدر یہ عظیم وہ ہے. تو نبی کریم نے فرمایا سب سے بڑی آیت جو ہے نا وہ آیت الکرسی ہے. صحیح. اب اصحال ثواب کے لیے بالکل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اصحال ثواب کا ہے، تو ایک یہ جو سورۃ البقرہ ہے جس کا میں نے ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کی جو آخری آیت ہے، ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جو آخری آیت ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت الہی کے خزانے سے، عرش الہی کے نیچے سے ہے یہ آیت. اچھا، یعنی کہ
اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی جتنی آیتیں ہیں وہ زمین پر اتاری ہیں، تو جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب خاص عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے یہ اس مقام پر عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میری امت کو اللہ نے یہ آیت دی ہے، یہ میری امت کی دنیا اور آخرت کی کوئی خیر ہے نہیں جو اللہ نے اس میں شامل نہ رکھی ہو۔ اصالِ ثواب کے لیے اگر اس کو پڑھ لیا جائے اور اصالِ ثواب کیا جائے تو ان کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے بزرگوں پر بھی رحمت فرمائے گا اور ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی اللہ بھلائیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، بہت اچھی ہماری ملاقات رہی جناب علامہ عارف چشتی صاحب سے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد سلیم سہروردی کو اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔